अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं और यूट्यूब पर काम करने का सोच रहे हैं, चैनल बनाने का सोच रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत सी वीडियोस देखी हैं कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जाते हैं। तो अब आपका भी दिल चाह रहा है कि आप भी चैनल बनाएँ और आप भी चैनल स्टार्ट करें। लेकिन रुकिए ज़रा, ये जो 10 मिस्टेक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिस्टेक हैं। चैनल शुरू करने से पहले आपने ये गलतियाँ नहीं करनी, तभी आप अच्छे तरीके से अपना चैनल ग्रो कर सकेंगे और जल्दी ग्रो कर सकेंगे। ये गलतियाँ अगर आप करेंगे तो आप फिर जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। और जो मेरा मेन चैनल है, आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप अपनी किसी भी कारोबार, या फिर आप अपनी शॉप या कारोबार की प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे मेन चैनल की भी सर्विसेज ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जनाब। आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बता दूंगा कि जिनकी वजह से ये नाकाम यूट्यूबर्स जो हैं वो कामयाब नहीं बनते। लेकिन जो आखिरी 3 गलतियां हैं ना जनाब, वो तो बहुत ही खतरनाक गलतियां जनाब। अगर वो गलतियां आप कर रहे हैं या अगर आप करेंगे, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं। पहली गलती है जनाब, लॉन्ग इंट्रोडक्शन। देखें, जब भी आप यूट्यूब चैनल बनाने का सोचें या यूट्यूब चैनल पर आएँ, काम करें, तो वीडियोज़ जब अपलोड करें तो उन वीडियोज़ में लॉन्ग इंट्रोडक्शन ना दें, ठीक हो गया? लोग आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे, ना कि आपकी पर्सनल लाइफ में, कि आप आएँ और लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दें और मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ और ये है, और फिर उसके बाद आप अपने चैनल पर लोगो भी चलाएँ चैनल का। तो 2024 में ऑडियंस रिटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम हो गया है। तकरीबन आपने जल्दी से बस वीडियो स्टार्ट करनी है, ठीक हो गया? आपने कोई लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं देना, उनसे आपने कोई ताल्लुक वगैरह नहीं ज़ाहिर करना। और जैसे कि आपको पता ही है कि यूट्यूब एक सर्च इंजन है, यहाँ पर लोग सर्च करके आते हैं और सर्च उस चीज़ को किया जाता है जिसके लिए वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो अपने सॉल्यूशन के लिए आते हैं, ना कि आपकी वीडियोज़ या आपका इंट्रोडक्शन देखने के लिए आते हैं। तो पहली मिस्टेक तो ये आपने ये बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, दूसरी जो मिस्टेक है वो ये है कि हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 महीना काम करके थक जाते हैं, उकता जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं। नहीं जनाब, ये यूट्यूब लंबे रेस का घोड़ा है, ठीक है? इसमें जो है उरूज और ज़वाल आते रहते हैं। तो आपने पॉजिटिव माइंड के साथ आना है और पॉजिटिव माइंड के साथ काम करना है। और यहाँ पर मैं मोटिवेशन के लिए सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा एक चैनल होता है कि आपकी लाइफ़ टाइम की वीडियोज़ जो हैं वहाँ पर फिर पड़ी रहती हैं। तो अब इसी से खुद अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि जब आप अपनी पूरी लाइफ़ में वीडियोज़ डाल रहे होते हैं, तो कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, खुद अंदाज़ा लगाएँ, ठीक है? लेकिन आपने यूट्यूब पर हिम्मत नहीं हारनी कि व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है? बस काम करते जाएँ और पॉजिटिव माइंड के साथ। शुरू में ये बिल्कुल ना सोचें कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। और एक और बात, ये जो जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, मिस्टेक्स बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंसेस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरा एक मेन चैनल है और वो मोनेटाइज़ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी अर्निंग भी शुरू है। तो तभी मैंने भी सोचा कि यहाँ पर मैं भी अपना एक सेकंड चैनल बनाकर अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, जो थर्ड नंबर वाली मिस्टेक है वो भी सुन लीजिए। वो ये है जनाब कि शुरू में आपने जो है एक स्पेसिफिक टॉपिक को जो है टारगेट नहीं करना होता। आपने जनरल टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनानी होती हैं, ठीक है? इसकी मिसाल मैं ये दूँगा कि अगर आप मेरा मेन चैनल देखें तो शुरू में मैं ये मिस्टेक करता था। मतलब मैं सिर्फ़ लेडीज़ शूज़ के रिलेटेड, लेडीज़ चप्पल के रिलेटेड वीडियोज़ बना देता था। तो उससे क्या हुआ कि उससे मेरे चैनल पर जो ऑडियंस थी वो लेडीज़ आ रही थी और जेंट्स नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने जो है कुछ काम किया उस चैनल पर, तो फिर मैं जो हूँ कोट्स के ऊपर आ गया, ब्रांडेड कोट्स के ऊपर। तो उससे ये हुआ कि वो फिर ऑडियंस जो है, जो लेडीज़ चप्पल देखकर जो मेरी ऑडियंस आई थी, वो जाने लगी और जो इम्पोर्टेड कोट्स की वीडियोज़ थी, वो ऑडियंस आने लगी, मतलब जेंट्स आने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाई जाएँ कि जिसमें दोनों ही किस्म के ऑडियंस आ सके, लेडीज़ भी और जेंट्स भी। तो फिर मैंने इम्पोर्टेड शूज़, जिसका मैं टाइटल लिख देता था कि लेडीज़ एंड जेंट्स इम्पोर्टेड शूज़। इसी तरीके से थंबनेल में भी लिख देता था। और इसके अलावा जब मैं कोई कोट्स की वीडियोस बनाता था, तो वो फिर मैं लेडीज एंड जेंट्स ब्रांडेड कोट्स। तो इस तरीके से मैं ऐसी शॉप विजिट करता था कि वहां पर दोनों किस्म की ऑडियंस की वैरायटी मौजूद हो। इससे ये हुआ कि जो आपका जो रीच होता है, ऑडियंस रीच होता है, वो बढ़ जाता है। आपने इस तरह से फोकस करना है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो थंबनेल के ऊपर आपने जो है क्लिक बेट को अवॉइड करना है, ठीक है?
اب یہ کلک بیٹ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ سمجھ لیجئے، کلک بیٹ ایک صرف تھمبنیل کے اوپر ایک ایسی بات لکھنی ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے والے لوگ مجبوراً اس کو کلک کر لیں، بے شک ویڈیو میں وہ بات ہو یا نہ ہو، آپ نے کلک کروانا بس آپ کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک رات میں چینل مونیٹائز کریں، 1 گھنٹے میں 1000 سبسکرائبر پورے کریں، یہ ٹرک لگا لو، صبح اٹھو 4000 گھنٹے واچ ٹائم پورا ہوگا، یہ ٹرک لگا لو، ویوز کی بارش ہوگی۔ یہ سارے کلک بیٹس ہیں، اور ایسا نہیں کرنا، اور اگر آپ ایسا کریں گے اور بالفرض آڈینس کو وہ چیز نہیں مل رہی تو وہ آپ کو جھوٹا سمجھیں گے، اور وہ پھر آپ کی بات کا یقین بھی نہیں کریں گے، پھر دوبارہ جب بھی براؤز فیچر میں آپ کی پکچر ان کے سامنے آئے گی تھمبنیل کے اوپر، تو وہ اس تھمبنیل پر کلک نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مائنڈ بن چکا ہوگا کہ یہ جھوٹی ٹرکس بتاتا رہتا ہے اور کلک بیٹ لے رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے جو ہے، جو ریئل ہے، اوریجنل ہے، وہی بتانا ہے، اور جو لاجک بن رہا ہو وہی لکھنا ہے تھمبنیل پر، کہ جیسے 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں 1000 سبسکرائبر پورے کریں۔ یا پھر اگر آپ کے ساتھ کچھ مین چینل پر یا پھر کسی دوسرے چینل پر کچھ اس طرح کا ہوا ہے انسیڈنٹ جو بہت ہی شاکنگ ہے، تو وہ پھر آپ وتھ پروف لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں۔ ہاں، چینل شروع کرنے سے پہلے، ویڈیوز بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے۔ اب ریسرچ ہر ایک ٹاپک کے بارے میں کرنی ہوتی ہے، کون سا ٹاپک جو ہے آڈینس دیکھے گی، پسند کرے گی۔ اب ریسرچ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، آسان الفاظ میں اگر سمجھانا چاہوں آپ لوگوں کو تو وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی بڑے کریٹرز ہوتے ہیں آپ کی کیٹیگری کے، آپ نے ان کے چینل پر جانا ہوتا ہے، اور وہاں جو ان کی جو پاپولر سیکشن ہوتا ہے، پاپولر ویڈیوز کا سیکشن، وہاں پر جا کر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سی ویڈیوز جو ہیں وہ پاپولر ہیں، کون کون سی مطلب ان پہ ویوز آ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ نے مختلف، ایک تو چینل آپ نے ریسرچ کر لیا، دوسرا آپ نے پڑھنا ہوتا ہے اپنی نیش اور کیٹیگری کے مطابق، آپ نے فیس بک پر دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے نیوز پیپر وغیرہ میں دیکھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، تو آپ نے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی کیٹیگری کے بارے میں، تو مطلب آپ نے ایک بہترین کنٹینٹ بنانے کے لیے ریسرچ کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ آپ نے شروع میں جو ہے مایوس نہیں ہونا، آپ نے ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کسی ویڈیو کو کس طریقے سے شوٹ کر لیا، کبھی کسی ویڈیو کو کس طریقے سے شوٹ کر لیا، کبھی جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی لگ ہی رہا ہوگا، اگر آپ میری ساری ویڈیوز دیکھیں تو ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس میں کر رہا ہوتا ہوں، کبھی میرا بیک گراؤنڈ کیسا آ جاتا ہے، کبھی میرا کیسا آ جاتا ہے، کبھی میرا فیس لائٹ کیسا آ جاتا ہے۔ دیکھیں، شروع کی جو 100 ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کی اتنے ویوز نہیں لے رہی ہوتی، لیکن آپ نے اس میں ہی خود کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں۔ اب ایکسپیریمنٹس دیکھیں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دن ایک ویڈیو ڈال دی، دوسرے دن دوسری ڈال دی، تیسرے دن تیسری ویڈیو ڈال دی، چوتھے دن چوتھی ویڈیو ڈال دی۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہٹ جائے گا۔ لیٹ سپوز کہ آپ نے اگر 20-25 ویڈیوز ڈالی ہیں اور اس میں سے ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو گئی کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، پھر کیا آپ لانگ ٹرم کے لیے اس کیٹیگری پر یا اس ٹاپک پر کام کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ ایکسپیریمنٹ سے مراد ہے کہ آپ نے اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ مختلف اینگل سے شوٹ کرنی ہے، مختلف ایڈیٹنگز کرنی ہے، ساؤنڈز کا یوز کرنا ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پہلے والے طریقے کو جج کرنا ہے کہ کون سی ویڈیو جائے گی آگے، تو وہ کم از کم آپ نے پھر 1 مہینے تک سیم کیٹیگری کی ویڈیو ڈالنی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ ایک ٹاپک پر کام کرنا ہے تو پھر تو آپ ڈالتے جائیے، ایک ہی ٹاپک کی ویڈیوز ڈالتے جائیے۔ لیکن اگر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں اور جو ویڈیو وائرل ہو گئی اسی کو پکڑ لوں گا، تو پھر آپ نے 1 مہینہ ایک ٹاپک، دوسرے مہینہ دوسرا ٹاپک، تیسرے مہینہ تیسرا ٹاپک کو فوکس کرنا ہے، اور جس مہینے آپ کے ویوز اچھے آ گئے تو بس اسی کو پکڑ لیجئے پھر۔ لیکن پہلے سوچ کر یہ آنا ہے کہ آپ نے کس ٹاپک پہ کام کرنا ہے، اسی کو فوکس کرنا ہے۔ اچھا، اگلا جو ہے پوائنٹ وہ ہے اسٹرکچر ویڈیوز ان اے سیریز۔ آپ نے ایک اسٹرکچر بنانا ہوتا ہے ویڈیوز کا، ایک پیٹرن بنانا ہوتا ہے، آڈینس کو بتا دینا ہوتا ہے کہ مطلب یہ چیپٹرز والی ویڈیو ہے، جیسے کہ آج ہم بگنرز کے لیے یہ سکھائیں گے یا ایسی ویڈیو لائیں گے، کل پھر ایسی ویڈیو ہوگی۔ مطلب آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں جانا ہوتا ہے۔ چیپٹرز اور سیریز میں یہی ہوتا ہے، کورس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک ایک ویڈیو کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ اس کورس کی چیپٹر نمبر 1 کی ویڈیو ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آڈینس آپ کے ساتھ فلی انگیج ہو جائے گی، اور دوسرا ان کو سمجھ بھی آتا جائے گا کہ اس کے بعد کون سی ویڈیو آ رہی ہے، یا پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی
بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپنی ویڈیوز کو اسٹرکچر کرنا ہے, آپ نے ایک سیریز میں لانا ہے. اچھا, شروع میں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آخری 3 پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی تھوڑا سمجھ لیجئے. اگلا جو پوائنٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو آئیڈیاز لینے ہیں. ٹھیک ہے, ویڈیو آئیڈیاز یہ ہیں کہ آپ اے آئی کے تھرو بھی لے سکتے ہیں, یونیک بیسٹ آئیڈیاز. آپ جو ہیں ڈیفرنٹ چینلز پر جا کر جو آپ کی نیش کے مطابق جو پاپولر کیٹیگریز ہیں, پاپولر جو چینل ہیں اور ان کی جو پاپولر ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں. آپ وہاں سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں. آپ نے وہ ویڈیوز کاپی نہیں کرنی, آپ نے صرف ان کا آئیڈیا پک کرنا ہے. جیسے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ 5 strategies to get success on YouTube, تو آپ لکھ دیں کہ 10 strategies to get success on YouTube. تو آپ نے مختلف چینلز کا مٹیریل تیار کرنا ہے. آپ نے وہی بات کہ ریسرچ بھی کرنی ہے, آپ نے ان سے آئیڈیا بھی لینا ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ دوسری بات کہ آپ نے ان کو کاپی نہیں کرنا. لیکن پہلے پوائنٹ میں نے یہ کہا کہ ان سے آپ آئیڈیاز کو لے سکتے ہیں, لیکن ان کو آپ نے کاپی نہیں کرنا. اب کاپی کریں گے آپ سیم ٹو سیم, وہی اسکرپٹنگ ہوگی, وہی الفاظ ہوں گے, وہی پوائنٹس ہوں گے. تو جو ان کے ویورز ہیں وہ اگر آپ کی ویڈیو پر آتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ فلاں بندے کو کاپی کر رہا ہے. تو آپ نے کاپی نہیں کرنا, آپ نے نیو آئیڈیاز لینے ہیں. اچھا, جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, فوکس آن کوانٹٹی. اور یہ میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ جناب آپ نے شروع میں جو ہے کوالٹی پر فوکس نہیں کرنا, آپ نے کوانٹٹی پر آ جانا ہے. کوانٹٹی پر کام کریں, زیادہ سے زیادہ ویڈیوز ڈالیں. زیادہ سے زیادہ ویڈیوز ڈالیں گے تو یوٹیوب کا جو سسٹم ہے, الگوریتم سسٹم ہے, وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ زیادہ ایکٹیو ہے. تو جب ایکٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو اٹھا کر وائرل کر دے گا. میرا جو مین چینل ہے اس پہ میں تقریباً شروع کے 2-3 مہینے تک کنسسٹنٹ رہا, ڈیلی کنٹینٹ ڈالتا تھا. تقریباً 2-3 مہینے یا 2.5 مہینے تک ڈیلی کنٹینٹ ڈالتا تھا. اور تقریباً 2.5 مہینے بعد یوٹیوب نے ایک میری ویڈیو اٹھائی اور وائرل کر دی. تو یہ ہوتا ہے, ایک بندہ ہے وہ صرف ہفتے میں 2 ویڈیوز ڈال رہا ہے, اور دوسرا بندہ ہے وہ ہفتے میں 7 ویڈیوز روزانہ ڈال رہا ہے. تو یوٹیوب کس کو بوسٹ کرے گا, یا یوٹیوب کی نظر میں کون زیادہ ایکٹیو ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ جو 7 ویڈیوز ڈال رہا ہے ہفتے میں. اور دوسری بات کہ مسٹر بیسٹ جو کہ دنیا کے بڑے یوٹیوبر ہیں, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی بھی پہلی 100 ویڈیوز پر ویوز نہیں آتے تھے. تو شروع میں آپ نے کوالٹی پر نہیں کوانٹٹی پر فوکس کرنا ہے اور بس ویڈیوز ڈالیں. لیکن ایک بات یہاں پر میں یہ بھی کروں گا کہ آپ نے ہر ایک ویڈیو کے ساتھ 1% خود کو امپروو کرنا ہے. پھر جب آپ 100 ویڈیوز ڈال دیں گے تو انشاءاللہ آپ پھر 90-100% امپروو کر چکے ہوں گے. تاکہ تو میں تو کہنا ہوں کہ جلدی جلدی یوٹیوب چینل شروع کر لیتے, پیسے کماؤ تاکہ تھوڑا بھی ویاہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں آپ. اور جو اسکرین پر 2 ویڈیوز نظر آ رہی ہیں, کسی بھی ایک ویڈیو پر کلک کر کے یوٹیوب کے بارے میں مزید بھی جان سکتے ہیں آپ. اسی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیے, یوٹیوب فیملی کا.